السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کا ذکر ہوا کہ مدینہ کے رہنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے بیعت کرتے ہیں کہ وہ اسلام بھی قبول کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی کہ وہ مکہ سے مدینہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ جب یہ اجازت دی گئی تو مسلمان ایک ایک کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، منتقل ہونے لگے۔ لیکن یہ جو سفر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان انسان کو نظر آتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بس یہ اتنی ہی بات نہیں تھی، بلکہ صرف شہر چھوڑنا نہیں ہے۔ جو اہل ایمان تھے ان کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے کہ وہ اگر جانا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے گھر والوں کو جو ابھی ایمان میں نہیں داخل ہوئے ہیں ان کو وہیں چھوڑ کے جانا ہے، اور بعض کو اپنی مال اور دولت کو وہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، اپنے اموال کو وہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، بلکہ بعض کو اپنی جان کے اوپر بھی خطرہ تھا۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ کو جب معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس ایک مستقل جائے پناہ مل گئی ہے مدینہ منورہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے مختلف قسم کے مکر کی اور سازشیں کی۔ سب سے پہلا جوڑا جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گیا وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی زوجہ ام سلمہ ہیں۔ ان کی ہجرت کی جب بات آئی تو ان کے جو لوگ تھے انہوں نے آ کر کے گھیر لیا اور کہا کہ تمہاری جو اولاد ہے وہ تمہیں یہیں سے ملی ہے، ہم تمہاری اولاد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان کی زوجہ کو اور ان کے بیٹے کو زبردستی کھینچ لیا اور روک لیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ یا تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مکہ میں رہیں، کفر پر رہیں، نعوذ باللہ ظلم و زیادتی کے اوپر رہیں، یا پھر اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر وہ مدینہ چلے جائیں۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرت کی زندگی کو پسند کیا اور انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا اور وہیں سے منتقل ہو گئے مدینہ نبویہ۔ یہ پہلا جوڑا ہے جو وہاں سے منتقل ہوا ہے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے حضرت عمر ابن خطاب، حضرت بلال، حضرت عمار ابن یاسر، یہ سارے کے صحابہ ایک ایک کر کے منتقل ہونے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا موقع آیا، آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ہجرت کی ہے۔ صحابہ اکرام جو مکہ میں ہجرت کرنے والے تھے وہ سب چلے گئے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ آپ کو اجازت نہیں دی گئی تھی ہجرت کی، آپ مکہ ہی میں تھے۔ جب مشرکین کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں، انہوں نے دار الندوہ جو ان کے اجتماع کی جگہ تھی وہاں پر اکٹھا ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک سازش کی۔ اور اس موقع پہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں شیطان بھی شریک ہوا تھا، ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں اس مجلس میں شیطان حاضر ہوا اور ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا، کہ جب مکر کر رہے تھے لوگ تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں، وہ بھی مکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہا تھا۔ اس موقع پر بعض نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ پہ قید کر دیں اور بند کر دیں تو ان کا فتنہ وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ تو کسی نے جواب دیا کہ تم نہیں جانتے کہ ان کے متبعین جو آپ کے اصحاب ہیں وہ کسی طرح آپ کو حاصل کر کے رہیں گے، آپ کے دین کو نشر کر کے رہیں گے۔ ایک نے کہا کہ ان کو شہر سے باہر کہیں دور چھوڑ دو۔ دوسرے جس طرح شعراء تھے، بہت سارے لوگ تھے، وہ گمنام ہو گئے، زمانہ بدلتا گیا اور وہ زمانے کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ تو اس کا جواب بھی دیا گیا کہ تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کی زبان اتنی میٹھی ہے اور شیریں ہے کہ جو بھی آپ سے بات کرتا ہے وہ دوبارہ آپ کے پاس ضرور آتا ہے۔ تو آپ کو کہیں بھی آپ چھوڑ دیں تو وہاں پہ لوگ آپ سے ملاقات کریں گے تو دین کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اس طرح آخر میں ابو جہل نے ایک مشورہ دیا اور اسی وجہ سے ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس یہ تجویز ہے کہ قریش کے جتنے قبائل ہیں، جتنے شاخیں ہیں، ہر شاخ سے ایک مضبوط نوجوان کو لیا جائے اور اسے ننگی تلوار دے دیا جائے
اور وہ سارے کے سارے شاخوں سے ایک ایک نوجوان اپنے ہاتھوں میں تلوار لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں۔ ہوگا کیا کہ بنو ہاشم وہ ایک شاخ کے لوگ ہیں، وہ اپنے ایک آدمی کے قتل پر پورے قریش سے نہیں لڑ سکتے، ایک آدمی کے قتل کے لیے وہ پورے قریش سے نہیں لڑ سکتے۔ اب اس لیے کہ ابو جہل کا مشورہ تھا ہر شاخ کا ایک نوجوان ہونا چاہیے۔ اب قصاص میں یہ قانون عرب کے یہاں بھی تھا کہ جان کے بدلے جان۔ اب یہاں پر سب نے مل کر مارا ہے تو کتنے لوگوں کی جانیں لی جائیں گی اور کتنے لوگوں سے قصاص لیا جائے گا؟ ابو جہل نے کہا یہ طریقہ جب اختیار کریں گے بنو ہاشم کو مجبور ہونا پڑے گا، وہ آخر میں دیت لے کر پیسہ لے کر معاملہ رفع دفع کر دیں گے۔ اور اتنا مجرمانہ مشورہ اس کا تھا، جو شیطان وہاں پہ بیٹھا تھا اس نے کہا بہترین بات وہ ہے جو اس نے کہی ہے، یعنی شیطان بھی ابو جہل کے اس مشورے پر متفق ہو گیا کہ یہ مشورہ سب سے کارگر و مفید ہے۔ لیکن قرآن نے کہا یمکرون، لوگ مکر کر رہے، ویمکر اللہ، اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے مشورہ کر لیا، یہ بات طے کر لی، اور یہ طے کر لیا گیا کہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کر دیا جائے، اور جب آپ سو جائیں آپ کے گھر پر ٹوٹ پڑیں اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتظار میں تھے، بلکہ وہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 4 مہینے پہلے ہی 2 اونٹ لے کر کے اس کو کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے اور تیار کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اللہ نے جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اچانک عائشہ صدیقہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جس رات آپ کو نکلنا تھا اسی دن دوپہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پاس آ گئے۔ وہ آپ کا معمول تھا کہ اس موقع پہ آپ کسی گھر نہیں جاتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے غیر متوقع موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پاس آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو وہ چونک گئے کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی گھر کے پاس آئے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے، لوگ اس وقت آرام کرتے تھے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میں بھی آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے موافقت کر لی۔ ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی میں نے 2 سواریاں تیار کر لی ہیں جن پر ہم سوار ہو کر مدینہ پہنچیں گے۔ آپ نے کہا میں سواری لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اس کی قیمت مجھ سے لینی پڑے گی، یعنی ایسے ہی نہیں لوں گا بلکہ اس کی قیمت میں تمہیں ادا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت پر یہ طے ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور اندیش تھے۔ دور اندیشی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ آنے والے حالات کو بھانپ لیں اور سمجھ جائیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اور ان حالات میں اپنے آپ کو اپنے امور کو صحیح طور پر قائم رکھنے کے لیے آپ جو پلاننگ کرتے ہیں، یہ پلاننگ یہ آپ کی سمجھداری، آپ کی دانشوری، آپ کی حکمت، آپ کی دور اندیشی کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا کہ ہم رات میں نکل جائیں گے، بلکہ پوری طریقے سے اس پر گفتگو ہوئی اور اس کے لیے پوری پلاننگ کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کا پہلا حصہ یہ تھا کہ ہم لوگ مدینہ کے مکہ کے شمالی حصے سے نہیں جائیں گے۔ مکہ کے شمال سے مدینہ کا راستہ تھا، کہا کہ ہم شمالی حصے سے نہیں جائیں گے، جنوب کے راستے سے جائیں گے۔ جنوبی راستہ وہ یمن کو جاتا ہے، یمن کے راستے سے جائیں گے۔ یہ لوگ ڈھونڈنے کے لیے بھی آئیں گے تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ جہاں سے مکہ لوگ جاتے ہیں، شمال کا علاقہ، ہم لوگ جنوب کے علاقے میں جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم لوگ فوراً سفر نہیں شروع کریں گے۔ غار ثور ایک غار ہے، اس راستے میں پڑتی ہے، وہاں پہ 3 دن تک ہم رکے رہیں گے، 3 دن تک قیام کریں گے تاکہ یہ لوگ تلاش کر لیں اور تھک جائیں اور ان کو یقین ہو جائے کہ آپ جا چکے ہیں، پھر اس کے بعد نکلیں گے وہاں سے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر ابن فہیرہ کو یہ حکم دیا کہ وہ روزانہ رات میں بکریاں لے کر غار تک پہنچیں اور وہاں پر آپ کے کھانے اور پینے کا انتظام ہو، آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہو، آپ کے لیے دودھ کا انتظام ہو۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ کو، جو آپ کے ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دن بھر جو خبریں مکہ میں گردش کریں گی وہ خبریں لا کر تمہیں غار ثور میں ہم تک پہنچانا ہے۔ اس طرح پوری پلاننگ کے ساتھ، اور یہ ضرورت ہوتی ہے دعوت اللہ یا کوئی بھی اہم کام بغیر پلاننگ کے، بغیر تخطیط کے، بغیر دور اندیشی کے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان آج اور کل کی بات کر سکتا ہے، لیکن سالوں میں جو چیز ہونے والی ہے وہ بغیر پلاننگ کے، بغیر دور اندیشی کے نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر پر تھے، اور جیسا آپ کو بتایا گیا ان لوگوں نے طے کر لیا، ایک ایک نوجوان آپ کے گھر کو گھیرتا چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکر کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھیر لیا، اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، آپ نے ایک مٹھی
مٹی اٹھائی اور آپ نے اس کا ہوا میں اڑا دیا، ہوا میں آپ نے اس کو اڑا دیا۔ جتنے لوگ وہاں پر تھے ان سب پہ نیند طاری ہو گئی، سب پہ نیند طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں پائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم لیٹ جاؤ اور تم گھبرانا نہیں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ مکہ کے لوگ آپ کو امانت دار سمجھتے تھے، لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ آپ نے کہا میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کے آنا۔ علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر پہ سو گئے۔ جب ان لوگوں کو ہوش آیا، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں چلو حملہ کرتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہاں گئے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ تو وہاں پر مشرکین مکہ کو بہت افسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو، ان کی پلاننگ کو ضائع کر دیا۔ پھر وہ وہاں پر نہیں رکے، ان کو معلوم ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی غائب ہیں، وہ بھی نہیں ہیں، تو فوراً حضرت اسماء کے گھر گئے، ابوبکر صدیق کے گھر گئے رضی اللہ عنہ، اور ان دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، کہا ابوبکر صدیق کہاں ہے رضی اللہ عنہ، کہا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے ظلم و زیادتی کی، اور جب ان کو طے ہو گیا کہ یہ لوگ نکل چکے ہیں، اس موقع پر وہ پھر خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے ایک بہت بڑی رقم کا اعلان کیا، کہا کہ جو ان دو لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندگی کی حالت میں یا وفات کی حالت میں جو لے کر کے آئے گا، ایک آدمی کے بدلے 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے، یعنی لانے والے کو 200 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس زمانے کا قیمتی مال وہ تھا، قیمتی وہ مال تھا کہ آپ کو صرف ایک کام پہ 200 اونٹ دیا جا سکتے ہیں۔ اس اعلان کے بعد تلاش کرنے والے منتشر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پلاننگ کے ساتھ آپ نے جنوب کا حصہ پکڑا، اور جنوب میں آپ نے غار حرا میں پناہ لے لی، وہاں پر آپ رکے رہے۔ وہ تلاش کرتے ہوئے جیسے شمال میں گئے، ویسے وہ لوگ جنوب میں بھی گئے، وہ لوگ جنوب میں بھی پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تتبع کرنے لگے۔ اس موقع پہ ایک واقعہ یہ ہوا، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کہتے ہیں میں اپنی مجلس میں تھا، اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے 2 لوگوں کا سایہ دیکھا ہے ساحلی سمندر کے علاقے کے پاس، مجھے لگتا ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ابوبکر صدیق ہیں۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں، لیکن مجھے مال چاہیے تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے کسی اور کو دیکھ لیا ہے، وہ فلاں اور فلاں آدمی ہے۔ اس طرح اس کو بہکا دیا اور آہستہ سے مجلس سے نکل گئے۔ لونڈی سے کہا کہ میری سواری اور میرا نیزہ تیار کرو اور پہاڑ کے پیچھے کھڑے کر دینا، میں فوراً نکلنے والا ہوں۔ لونڈی نے فوراً سواری تیار کر دی۔ سراقہ کہتے ہیں میں فوراً تتبع کر کے وہاں سے نکلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھ لیا، میں نے پا لیا، قریب تھا کہ میں ان تک پہنچ جاتا۔ اچانک میرے گھوڑے کے جو آگے کے 2 پیر زمین میں دھس گئے، سامنے کے 2 پیر زمین میں دھس گئے۔ اور اس زمانے میں وہ لوگ قرعہ اندازی کرتے تھے قسمت آزمانے کے لیے۔ وہ کیا کرتے تھے، کاغذ میں لکھتے تھے ایک حصے میں مجھے نہیں کرنا چاہیے، ایک میں لکھتے تھے مجھے کرنا چاہیے، مجھے رک جانا چاہیے، اور قرعہ ڈالتے، اور اس جس تیر پہ جو چیز لکھی ہوئی ہوتی اسی پہ وہ عمل کرتے۔ سراقہ نے لکھا چونکہ میرے گھوڑے کے ساتھ نقصان ہو گیا ہے، کیا مجھے آگے بڑھنا چاہیے؟ ایک پہ لکھا محمد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، ایک بھی لکھا نقصان پہنچانا چاہیے۔ پھر جب قرعہ اندازی کی اور اس نے پاسا اٹھایا، اس میں نکلا کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ میں نے اس کی مخالفت کی، سراقہ کہتے ہیں اگرچہ کہ وہی نکلا میں نے چھوڑ دیا اس کو، دوبارہ سے میں نے اپنی جانوروں کو زبردستی کی، اس کو نکالا، سوار ہو کر کے میں دوبارہ آگے بڑھا، دوبارہ وہ دھس گیا زمین میں، دوبارہ وہ زمین میں دھس گیا۔ اس موقع پہ کہتے میں نے دوبارہ قرعہ اندازی کی، دوبارہ وہی نکلا کہ اللہ کے نبی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اس موقع پر انہوں نے دھواں بھی دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور عن قریب، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پورے وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سواری پر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرائے ہوئے پریشان ہیں، پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ آپ جاتے ہوئے صرف سر گھما کر کے دیکھیں، آپ یا تو پورا گھوم جاتے تھے یا پھر نہیں گھومتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے، یا تو پوری طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں سراقہ بن مالک میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں تک میں قریب تھا ان کے کہ مجھے تلاوت سنائی دے رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے طور پہ دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پہ سراقہ بن مالک نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کی دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کو غلبہ ملے گا، جب آپ کو حکومت ملے گی تو مجھے معاف کر دینا اور مجھے امن کا پروانہ دے دینا۔
مجھے امن کا پروانہ دے دینا. یعنی جب آپ کو اللہ تعالیٰ حکومت دے اور آپ اپنے دشمنوں کو پکڑیں اس موقع پہ مجھے نہیں پکڑنا، اس لیے کہ میں آپ کے لیے جو کارروائی کے لیے آیا تھا اس کارروائی سے میں رک جاتا ہوں. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے عامر ابن فہیرہ کو کہا ان کو لکھ کر کے دو، جب اللہ تعالیٰ ہم کو غالب کرے گا ہم انہیں نہیں پکڑیں گے. عامر ابن فہیرہ جو ابو بکر صدیق کے غلام تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے لکھ کر کے دیا اور سراقہ بن مالک ویسے ہی واپس لوٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک رکے رہے. مشرکین تلاش کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غار کے منہ تک پہنچ گئے. بلکہ بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی لو نظر احدهم الى قدمیہ لابصرنا، کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی صرف اپنے پیر بھی دیکھ لے گا تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے. اتنے قریب وہ لوگ پہنچ گئے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیر دیکھ لے تو ہم اسے نظر آ جائیں گے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، آپ نے کہا ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی. انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے قدموں کو دیکھ سکیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں انسانوں کے دل، انسانوں کے عقل اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جو دکھانا چاہے انسان وہی دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر نہیں دکھانا چاہے گا وہ نہیں دکھا سکتا. اس لیے کہ وہ قریب پہنچ چکے تھے اتنے کہ کوئی پیر کو دیکھ لے تو وہ نظر آ جائیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. تو سبحان اللہ، اسی وجہ سے یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج اور انسانوں کے درمیان جو دیوار ہے، جو بند ہے، وہ روزانہ کھدائی کرتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہو جاتے ہیں. تو ان کا جو مالک ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے لوٹ جاؤ، کل صبح پھر شروع کریں گے، کل صبح پھر شروع کریں گے. ان کی عقل میں اتنی بات نہیں آتی کہ ہم اسے مسلسل کریں یہاں تک کہ یہ بند ٹوٹ جائے، یہ دیوار ٹوٹ جائے. اس حدیث کی شرح میں بھی علماء نے لکھا کہ جب تک قیامت کا وہ وقت نہیں آئے گا اس وقت تک ان کی عقلیں وہیں تک کام کریں گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل پر قدرت رکھتا ہے، انسان وہیں تک سوچ سکتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوچنے کی طاقت دیتا ہے. تو وہ لوگ قریب تک پہنچے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے. اور عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ مکہ کی خبریں لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے اور رات کے 1 ثلث تک وہ رہتے اور پھر وہاں سے وہ نکل جاتے اور صبح مشرکین کے درمیان ایسے کرتے گویا کہ مکہ ہی میں وہ رات میں رہے ہیں. اور عامر ابن فہیرہ وہ سامان بھی لے کر آتے اور ایک کام وہ یہ کرتے، جو نشانات ہیں، جو نشانات عبداللہ بن ابو بکر کے ہیں غار ثور تک، وہ بکریوں کو چراتے ہوئے لاتے اور سارے نشانات بکریاں اپنے پیروں سے مٹا دیتی تھیں. انسانوں کے قدموں کے نشان ہوں، اس پہ بکریوں کا ریوڑ چلا جائے تو پھر نشانات کہاں باقی رہیں گے. اس لیے کہ مشرکین اور وہ مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگ اتنے ذہین تھے، وہ قدموں کے نشان دیکھ کے پہچانتے تھے کہ یہاں سے کون گزرا ہے. حتیٰ کہ وہ جانوروں کے قدموں کے نشان سے پہچانتے تھے کہ یہاں سے کون سا جانور گزرا ہے، اور جانور کے استنجا سے پہچانتے تھے کہ یہ کس شہر کا جانور ہے. اس قدر ان کے پاس عقل و فہم و فراست ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری کاوشوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں 3 دن گزارے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص عبداللہ بن اریقیط، یہ کافر شخص ہے. عبداللہ بن اریقیط ایک کافر شخص ہے. آپ نے پہلے ہی اس سے بات کر لی تھی کہ ہماری 2 سواریاں ہیں، ان 2 سواریوں کے اپنے پاس رکھنا، 3 دن تک ہم غار ثور میں رہیں گے، اس کے بعد لانا اور ہمیں مکہ تک، مدینہ تک کا راستہ بتانا. اور وہ مکہ کا مشہور شخص تھا جسے راستوں کا علم تھا. وہ پہاڑی راستے، نشیب و فراز والے راستے، سب راستے وہ جانتا تھا، مشہور اور غیر مشہور راستے. اور اس کے پاس بھی دیکھیے سبحان اللہ کیسے اخلاق ہیں اور کیسا اس کا کردار ہے. اگرچہ کہ وہ کافر ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا جائے کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے، لیکن وہ کافر ہوتے ہوئے آپ کے راز کی حفاظت کرتا ہے اور ان 2 اونٹوں کو اپنے پاس رکھتا ہے. 3 دن تک صبر کرتا ہے اور 3 دن کے بعد ان اونٹوں کو لاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو راستہ دکھانے کے لیے نکلتا ہے، جبکہ وہ کافر ہے. تو یہ سبحان اللہ کافر کے اندر یہ اخلاق ہے، تو پھر اہل ایمان کے اندر کس قدر امانت داری، کس قدر صبر و تحمل اور راز کی حفاظت کی صفت پائی جانی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب نکلے، وہ 26 صفر تھی اور نبوت کے 14ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. جمعرات کا وہ دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اس وقت مدینہ کو مدینہ نہیں کہتے تھے، اس وقت اس کا نام تھا یثرب.
اس کا نام تھا یثرب، یا اہل یثرب لا مقام لکم۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، منافقین ایک دوسرے کو کہتے تھے اے اہل یثرب ہمارا کوئی مرتبہ نہیں ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ یعنی مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا اور اس کے معنی اچھے نہیں ہیں، اسی وجہ سے علماء نے کہا جو آج مدینہ کو یثرب کہہ کے پکارے اسے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا نام مدینہ ہے۔ اور منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ لوگ مدینہ کو یثرب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو یثرب سے وہ مدینہ منورہ، مدینہ نبویہ یا مدینہ کے نام سے وہ منسوب کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، اور جو مدینہ کے لوگ ہیں وہ روزانہ صبح نکل جاتے دور دور کے علاقوں میں اور انتظار کرتے کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں، دیکھتے تھے، اور جب بہت سخت گرمی اور دھوپ شروع ہو جاتی وہ لوگ واپس لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، وہ لوگ گئے، انتظار کیا، اور بہت سخت گرمی، کسی کو پیر رکھنے کی مجال نہیں ہو رہی تھی، وہ سب واپس لوٹ گئے۔ ایک یہودی اپنے کسی کام کے لیے درخت پہ چڑھا، اس نے دیکھا کہ دو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، ساتھ عامر ابن فہیرہ وہ بھی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، اس نے پکار کر کے کہا کہ مدینہ کے لوگوں، یثرب کے لوگوں، جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ گیا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے سنا اور وہ سارے کے سارے فرط محبت میں، فرط جذبہ اتباع رسول میں، نبی کی محبت میں، وہ لوگ سرشار ہو کر کے اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آپ کے استقبال کیا، اپنے اپنے گھروں سے نکل گئے، اور مدینہ کے باہر قباء سے پہلے ہجوم لگ گیا لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، آپ کو پناہ دینے کے لیے، آپ کے مہمان نوازی کے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے قباء کے راستے سے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ آپ نے مدینہ جانے سے پہلے 14 دن تک آپ قباء میں رہے۔ آپ مدینہ میں 14 دن کے بعد گئے، یعنی مکہ میں نکلنے کے بعد غار ثور میں 3 دن رہے۔ 27 کو آپ نکلے، 26 کو آپ نکلے، 3 دن غار ثور میں ہو گئے، پھر 14 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا، آپ نے مسجد کی بنیاد رکھوائی، آپ نے مسجد کی تعمیر کروائی۔ یہ سبحان اللہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مسائل کو چھوڑ کر آپ نے پہلا کام کیا کہ مسجد کی تعمیر کروائی۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد ان سارے مسائل کا حل ہے انشاءاللہ۔ یہ مسجد اگر تعمیر ہوگی، اس مسجد سے لوگوں کے کھانے کا انتظام، لوگوں کے پہننے کا انتظام، لوگوں کے رہنے کا انتظام، لوگوں کے نمازوں کا انتظام، علم کے حصول کا انتظام، یہ مسجد، یہ اسلام کے مراکز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا، آپ نے قباء میں آنے کے بعد وہاں پر مسجد کی تعمیر کروائی، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور یہ پہلی مسجد ہے جو تاریخ اسلام میں جس کی بنیاد رکھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ وہ مسجد جسے تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر کی گئی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ بنو عمرو بن عوف ایک محلہ ہے، وہاں پر جب آپ پہنچے، جمعہ کا دن ہو گیا، وہاں پر آپ نے پہلی جمعہ قائم کی۔ پہلی جمعہ آپ نے قائم کی مدینہ کے اندر نہیں بلکہ مدینہ سے پہلے ہی آپ نے اس محلے میں مدینہ جمعہ کی نماز قائم کی۔ آج اس جگہ پر مسجد قائم ہے سعودی عرب کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ قائم کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ مدینہ آپ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ معاملات ہوئے اس کا ذکر اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد صحابہ کے لیے کیا حل تلاش کیا کہ ان کے لیے پناہ کیا ہو، وہ کھانے اور پینے کا انتظام کیا ہو، اور مشرکین کے ساتھ ہمیں کیسے معاملہ کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اور مدینہ والوں کے بارے میں یہ بات بتا دوں کہ مدینہ میں رہنے والے صرف اوس اور خزرج نہیں تھے بلکہ یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے وہاں پر رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ لوگ وہاں پر آباد تھے، وہاں پر وہ لوگ آباد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کا ذکر اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔